حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا مکمل واقعہ۔ مدینہ کا شہر صبح کی روشنی سے جگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک نرم سا سکون تھا اور مسجد نبوی کے مینار سے اٹھتی ہوئی روشنی آسمان میں چمک رہی تھی۔ یہ وہ دنوں کا منظر تھا جب اسلام اپنی حسین بنیاد پر کھڑا ہو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر برکت اور نور سے بھرپور تھا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو اپنی حیا، عبادت اور اخلاق میں سب سے آگے تھیں، جوانی کی حسین دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں۔ شہر کے لوگ ان کی تقویٰ اور شفقت کو مثال کے طور پر بیان کرتے تھے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پالے بڑھے تھے، نوجوان، بہادر، سچا اور تقویٰ سے روشن جوان تھے۔ ان کا دل محسوس کرتا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی پاک دامان عورت کا حق صرف وہی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی۔ ان کی زندگی سڑگی اور فقری زندگی تھی۔ پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سی امید تھی۔ ایک دن علی رضی اللہ عنہ نے ہمت جتی۔ مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا بیٹھے۔ آنکھوں میں نور، چہرے پر حیا اور دل میں عزت کا جذبہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے پوچھا، علی، کس لیے آئے ہو؟ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ شرمیلے ہو کر مسکرائے، تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے اور ان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کر کہا، یا رسول اللہ، میری زندگی میں بس ایک ہی چیز قیمتی ہے، میرا زوروار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، اپنی دھل بیچ آؤ، اس کی قیمت مہر بنا دینا۔ علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے سر جھکایا اور تورنت سیدھا بازار چل دیے۔ انہوں نے اپنی پرانی جنگوں میں ساتھی رہی دھل بیچ دی۔ اس کی قیمت 480 درہم ملی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی ماں کی تربیت اور حیا کے سائے میں بہترین بنت رسول بن چکی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، فاطمہ، علی تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، تمہارا کیا کہنا ہے؟ فاطمہ کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور یہی ان کا ہاں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ان کی لاڈلی تھی، ان کی آنکھوں کا تارا۔ نکاح کا جلوہ، ایک نورانی جشن۔ نکاح کا دن آ گیا۔ مسجد نبوی روشنیوں سے نہیں، نور سے جگمگ کر رہی تھی۔ فرشتے بھی اس انوکھے جشن کو دیکھنے اتر رہے تھے۔ صحابہ صفوں میں بیٹھ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ چہرے پر نورانی جلال، آنکھوں میں حیا اور دل میں اللہ کی محبت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھوایا۔ میں نے فاطمہ کو علی کے نکاح میں دیا 400 درہم مہر پر۔ مسجد میں اللہ اکبر کی گونج اٹھ گئی۔ فرشتے تکبیر پڑھ رہے تھے۔ آسمان بھی اس شادی پر مسکرایا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دہیج، ایک سنت کی مثال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو سامان دیا وہ نہایت سادہ تھا۔ ایک چارپائی، ایک تکیہ، 2 چادریں، ایک پانی بھرنے کا مشک، ایک چکی اور کچھ قالین۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ یہی ان کی حیا، ان کی قناعت، ان کی صبر کا ثبوت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاؤں بھرا ہاتھ۔ رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک کمرے میں بلایا۔ دونوں شرمیلے کھڑے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ہاتھوں کو اکٹھا کیا اور اتنی پیاری دعا دی کہ فرشتے نے بھی آمین کہیں۔ یا اللہ، ان دونوں کو برکت دے، ان دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا اور سکون بنا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھا
और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के सीने पर रूहानी दुआ फूंकी। कमरा नूर से चमक उठा। नए घर की पहली रात अली रजी अल्लाह अलैह और फातिमा रजी अल्लाह का घर बहुत छोटा था। एक चारपाई, एक पुराना पर्दा और कुछ बर्तान। लेकिन अली रजी अल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए कहा, फातिमा, ये घर छोटा नहीं, ये मेरे लिए जन्नत का हिस्सा है। फातिमा रजी अल्लाह अलैह ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, और आप अली मेरे लिए सब्र की निशानी हो। उस रात दोनों ने मिलकर दुआ की, या अल्लाह, हम दोनों को अपने दीन की खिदमत की तौफीक दे। मोहब्बत और बरक़ात की जिंदगी। दिन गुजारते गए। फातिमा रजी अल्लाह अलैह घर का काम करती, चक्की चलाती, पानी भरती, कपड़े धोती। हाथों पर छले पड़ जाते। अली रजी अल्लाह उनको देखकर रो देते और कहते, फातिमा, मुझे दुख होता है तुम्हें तकलीफ में देखकर। मगर फातिमा रजी अल्लाह अलैह मुस्कुराती और कह देती, अली, ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए है। उनकी जिंदगी कश्मकश नहीं, सब्र और मोहब्बत का दरिया थी। जब अली रजी अल्लाह अलैह घर आते, फातिमा रजी अल्लाह उनका चेहरा देखकर मुस्कुराती। यही दोनों का सुकून था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ फातिमा के घर आकर पूछते, मेरी बेटी कैसी हो? अली, फातिमा तुमसे राज़ी है? अली जवाब देते, या रसूलल्लाह, फातिमा दुनिया की बेहतरीन बीवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी मुस्कुरा से दुआ देते, अल्लाह तुम दोनों में मोहब्बत ज़्यादा करे। इस जोड़ी की बरकत। हसन और हुसैन। इस नूरानी शादी से अल्लाह ने 2 चांद अता किए, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के टुकड़े और जन्नत के जवानों के सरदार बने। इमाम हसन और इमाम हुसैन की पैदाइश ने अली और फातिमा के घर को एक नए नूर से रोशन कर दिया था। हर रात इन दोनों मस्तिषों की चीख, मुस्कुराहट और मासूमियत से घर में एक नया सुकून उतर आता। फातिमा उन दोनों को गोद में लेती, उनके चेहरों को चूमती और फरमाती, ये मेरी 2 आंखों का नूर हैं। अली जब घर आते तो हसन उनकी दाढ़ी पकड़कर मुस्कुराते और हुसैन उनके कंधे पर चढ़ जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते, हसन और हुसैन मेरे दिल के टुकड़े हैं।